آپ زبیری صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو مجھے اس حوالے سے بتا دیجئے, ایک تو یہ جو ترمیم حکومت لانے جا رہی ہے, یہ موسٹ سینئر جج کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں کہ اس کے بجائے وہ پینل کے ساتھ اور پھر جج کا باقاعدہ طور پر سلیکشن کیا جا سکتا ہے. تو سر یہ بتائیے, یہ چیف جسٹس کا سر یہ بتائیے, یہ ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے ایک تو یہ, اور وہ جو ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو دانیال صاحب کے حوالے سے ہی بتا رہے ہیں کہ وہی لے کر آئے ہیں یہ بل, تو کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے سر ترمیم کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو صاحب بل لائے ہیں دانیال صاحب, آپ فرما رہی ہیں ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے, یہ تو ایک قانون ہے 1997 کا, اس کے اندر ترمیم کر کے یہ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن دانیال صاحب کا بل اس میں ڈفر ہو گیا کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ پرائیویٹ بل سے یہ تعداد نہیں بڑھ سکتی, کیونکہ اس میں آرٹیکل 74 اور آرٹیکل 81 ہمارا آئین کا کہتا ہے کہ جب ججوں کی تنخواہیں فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے پے ہوتی ہیں, ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں, اس کے لیے جو بل ہے وہ حکومت کو لانا ہوگا. تو ان کا بل تعداد بڑھانے کے لیے ناکارہ ہے, وہ حکومت کو ہی لانا پڑے گا. یہ آرٹیکل 74 اور آرٹیکل 81 کا آئین کہتا ہے. ہاں, جہاں تک بات آپ نے ترمیم کی اور دیکھیں دونوں ایک ساتھ بل نہیں پیش ہوتے, جو آپ کے بھی صاحب تھے وہ فرما رہے تھے, اس میں بل ایک ایوان کے ایک جیسے نیشنل اسمبلی میں ہوگا تو وہاں 2/3 سے اکثریت سے جب قبول ہو جائے گا آئینی ترمیم کا بل, تو پھر وہ سینٹ میں جائے گا, وہاں سے 2/3 اکثریت سے ہونا چاہیے. جوائنٹ سیشن میں بھی نہیں ہو سکتا, یہ الگ الگ جائے گا, ایک ہاؤس سے اپروو ہو کے دوسرے میں جاتا ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. دونوں میں 2/3 اکثریت چاہتی ہے, اس کے بعد صدر مملکت جب اسے سائن کر دیتے ہیں تو وہ آئینی ترمیم کا ایکٹ بن جاتا ہے. آپ نے جہاں تک بات کی چیز کرنے کی, افتخار چودھری صاحب نے یہ سینئر موسٹ کا نہیں کہا تھا, یہ 19ویں ترمیم کی طرف اسی پارلیمنٹ نے جس میں یہ سب جماعتیں شامل تھیں, انہوں نے یہ 19ویں ترمیم کی تھی, اور 19ویں ترمیم کی طرح ایک آرٹیکل 175A اس میں شامل کیا تھا جو ججوں کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے, جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹری کمیٹی. اس کے اندر سب آرٹیکل ہے, سب کلوز ہے 3, جس کو کہتا ہے کہ سینئر موسٹ جج جو ہوں گے سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس ہوں گے. یہ مد نظر رکھتے ہوئے دو ہمارے پہلے فیصلے تھے 1996 کے 1998 جب جسٹس سجاد علی شاہ کی کنٹروورسی ہوئی تھی. تو اب یہ ان کا طریقہ کار اس کو بدلنے چاہتے ہیں, تو بدل لیں. اگر یہ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں اور پاس کرا لیتے ہیں تو یہ بالکل وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ چیلنج ہوگی, وکلا تنظیمیں کیا کہیں گی, کیونکہ دیکھیں یہ جو بھی مداخلت ہو رہی ہے اس کے اندر وہ ہمیں اگر عدلیہ کو کمزور کر دیا گیا اور پارلیمنٹ کی اوور سائٹ کمیٹی بنا دی گئی کہ ججز اپنے اس میں انڈیپینڈنٹ, اگر جو ہی قانون نہیں بن سکتا. میں تو کہتا ہوں آئینی ترمیم آج تک پاکستان میں کوئی آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا ہے, لیکن اگر انڈیپینڈنس اور جوڈیشری پہ ایکسیس ٹو جسٹس پہ آتا ہے جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کے خلاف کوئی ایون آئینی ترمیم آئے گی تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا. اور یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی بل وغیرہ آتا ہے, کوئی ترمیم آتی ہے تو وہ ہو تو سکتی ہے, لیکن پھر اس کا ریئیکشن بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا آتا ہے عدلیہ جو وکلا تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو ابھی آپ کے صاحب جو کہہ رہے تھے کہ چیف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے 5 ججز آتے ہیں, بائی دا وے چیف آرمی اسٹاف کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ آئینی نہیں ہوتی, فار دا اسمبلی آرمی ایکٹ ہوتی ہے. یہاں چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ آئین کے تحت, یہ آئین کے 3 ادارے ہیں. چیف جو آپ کے جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ گریڈ 21 یا 22 کے آفیسر ہوتے ہیں, تو ان کو کانسٹیٹیوشنل کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی. وہ پریزیڈنٹ از دی سپریم کمانڈر آف پاکستان آرم فورسز. تو ان کو کمپیئر کرنا کہ جی ان 4-5 لوگوں کے نام آتے ہیں, اس میں سے کسی جرنیل کو بنا دیا جاتا ہے چیف آرمی. اسی طرح میں آپ کی بات کا جواب, کیونکہ آپ نے بہت بہتر طریقے سے اس کو سمجھا دیا ہے کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے اگر حکومت یہ بل لاتی ہے, لیکن پرائیویٹ بلز کے تھرو نہیں ہو سکتا. تو دانیال صاحب جو آپ کا بل تھا وہ پرائیویٹ بل تھا اور وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈیفر بھی ہو گیا, تو پھر اب کیا حکومت سوچ رہی ہے اس پر کوئی بل لانے کا؟ سیکنڈلی یہ سر جو آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک تو نمبر آپ لوگ پورے کیسے کریں گے, obviously میجورٹی کی ضرورت ہوگی. تیسرا یہ کہ جو صالح ظفر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے کوئی آپ لوگ باقاعدہ طور پر کوئی بل وغیرہ یا کوئی ترمیم وغیرہ لانے جا رہے ہیں, تو یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, پہلے اگر میں آپ کی فیز میں اگر بات کروں پرائیویٹ بل کی, جو میرا بل ہے جس میں نے ججز کی تعداد کو بڑھانے کا کہا ہے, اور اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھانے کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں 25,000 سے زیادہ کیسز بیک لاگ کے اوپر ہیں. یہاں ایسے جو حالات چل رہے ہیں کہ آپ کے جو اس کا اسپرٹ ہے کہ ان کو ایڈریس کرنا, کہ آپ کا جو بیک لاگ ہے اس کو ایڈریس کرنا, اور جسٹس ڈینائیڈ از جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ اس میکسم کو ایڈریس کرنا. جہاں تک بات ہے اس کی کہ یہ پلے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, ایسے ملٹیپل بلز اسی ایوان میں اسی طرح کے پی ٹی آئی کے دور میں بھی
اور اس سے پہلے بھی لے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ووٹ ہوئی ہے لیکن ان کو وہ پاس نہیں ہو سکے. تو جہاں تک بات ہے لے ہونے کی تو پہلا فیز تو یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے بلز لے ہوئے ہوئے اور یہ بل بھی انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ویک میں لے ہو جائے گا. اٹ ول بی ان فرنٹ آف دا, اس کے اوپر بیٹھ کر ڈسکشنز, چیزیں جو کلیئرٹی لینی تھی وہ کلیئرٹی لے لی گئی ہے اور اس میں قانون میں اور آئین میں بالکل اس کی گنجائش ہے کیونکہ ہم اپوائنٹمنٹ آف نیو ججز کی بات نہیں کر رہے, ہم اپوائنٹمنٹ آف ایلیویشن آف ایگزسٹنگ ججز ٹو سپریم کورٹ, broadening the spectrum of سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں. تو نئے باہر سے ہائرنگ کی بات نہیں کر رہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اس میں جو آپ ہی کے بل پر گنجائش ہے اس کو اب فردر حکومت اس کو قانون بنانے جا رہی ہے. نہیں, حکومت نہیں بنانے جا رہی, میں نے اس کو دوبارہ پٹ کروں گا اور مجھے امید ہے کہ حکومت اور جتنے بھی اور ہمارے اپوزیشن میں بھی دوست اور بھائی ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گے کیونکہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ ہے ہی یہ کہ بھائی کہ آپ کے جو ایشوز ہیں, جو بیک لاگ ہے, جو لوگ پاکستان میں یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو 25 سال جیلوں میں ہو گئے ہیں اور ان کی ابھی تک اپیلیں نہیں لگی, یہ ان لوگوں کے لیے بل ہے جو بیچارے آج تک اپنے سزائیں پوری کر کے گھر چلے جاتے ہیں, تو یہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بل ہے. سر آسان کر دیجئے گا. ججز کی تعداد غالباً 21 تھی جس کو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ 2 ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے صرف, یعنی کہ 17 سے 19 ہونی چاہیے. تو آپ یہ 17 سے 19 پہ لے کے گئے یا 21 پہ لے کر آئیں یا 23 پہ لے کر آئیں؟ سر دیکھیں میں 23 پہ لے کے آیا ہوں اور کیا نام ہے, جو پہلے بل آیا تھا اس میں بھی یہ پہلے جو بل آیا ہوا تھا اس میں جو پاس نہیں ہو سکا تھا, لیکن وہ جب لے ہوا تو اس کا مطلب کہ اس ایوان میں اس طرح کے جو آج یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے خود اس طرح کے بلز لے کیے ہوئے ہیں اور اس ایوان میں ان پہ ووٹ نہیں ہو سکا, ان کو ہو سکا, لیکن اب ہوگا اور انشاءاللہ وہ پاس بھی ہوگا اور پاکستان کے ان لوگوں کی جو مسئلے ہیں, مسائل ہیں, وہ ایڈریس بھی ہوں گے. دوسرا جو بڑی امپورٹنٹ بات نیکسٹ ویک آئینی ترمیم لا رہے ہیں آپ لوگ, ذرا صالح ظفر صاحب کی خبر کے حوالے سے ذرا بتا دیجیے, تردید کر دیجیے یا تصدیق کر دیجیے, لا رہے ہیں آپ لوگ ترمیم؟ دیکھیں میں ان کی خبر کی تصدیق یا وہ تو نہیں کر سکتا, لیکن میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ویک ہوگا اور اس میں جہاں تک نمبرز کی اگر خالی بات کی جائے تو یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اس جلاؤ گھیراؤ کی سوچ سے, نفرت کی سوچ سے, پاکستان کو کمزور کرنے کی سوچ سے, پاکستان کو آگ لگانے کی سوچ سے ڈفر کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک اور اندھیروں میں جائے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک اور تاریخیوں میں جائے اور ہم کوئی بھی چینجز یا کوئی بھی امینڈمنٹ لے کے آئیں. اور وہ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین ہیں جو آپ کو آئینی ترمیم میں سپورٹ کریں گے, وہ یہ سوچ رکھتے ہیں, وہ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے, بہتری کی طرف بڑھنا چاہیے, اور اگر کسی جماعت اور یہ سوچ ان آزاد اراکین کی ہے سر, بہتری جو پی ٹی آئی کے آزاد اراکین ہے, میں بتاتا ہوں کسی جماعت نے آج تک اگر ڈیلیور کیا ہے اور پاکستان کو اندھیروں سے, تاریخیوں سے, دہشت گردی کے ناسور سے, ان تمام چیزوں سے نکالا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے نمبرز نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس, تو نمبرز پورے کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے. اب آپ جس سوچ کی جانب تذکرہ کر رہے ہیں اس سوچ کے بارے میں بھی تو بتائیے. یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو پی ٹی آئی کے آزاد اراکین ہیں پارلیمنٹ کے اندر, انہی کے ذریعے پھر تعداد پوری ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں, یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو ہمارے کولیگز ہیں, ان کا ڈیفرنٹ. میرے ہی بہت لوگوں سے بات بھی ہوئی, آپ ان سے بلکہ وہ خود ریکمینڈ کرتے رہے کہ آپ لوگوں کو ایسی چیزیں لے کے آنی چاہیے جو ان کو روکے, جو یہ جلاؤ گھراؤ, نفرت کی تفریق, ان چیزوں کو بند کریں, پی ٹی آئی کے آزاد اراکین نہیں ہیں ان میں, اسٹیبلٹی لے کے آئیں. اور وہ میں I think it's not the right time for me to comment on it, لیکن آپ دیکھیں گے وہ لوگ, وہ ان کا تعلق کہیں سے بھی ہے, کسی جماعت سے بھی ہے, وہ اس کو فیور کریں گے انشاءاللہ اور یہ ہسٹری بنائیں گے. کہ قومی اسمبلی میں سر آپ میری بات سنیں, قومی اسمبلی میں اس وقت تحریک انصاف کا کوئی وجود نہیں ہے. قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے نام سے کوئی پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ میں آپ کو بالکل ریکارڈ کی بات کہہ رہا ہوں, دانیال صاحب اسے اتفاق کریں نہ کریں. اور وہ جو ممبرز ہیں جو ووٹ دینا چاہتے ہیں آئینی ترمیم کو,
وہ اس میں آزاد ہیں. اگر کوئی جی ہاں تو اگر ان کے لیے وپ جاری کرے گا تو اس کا ان پہ اطلاق نہیں ہوتا. اب یہ دانیال صاحب سے بات کر رہے ہیں آپ پلیز. تو صالح صاحب یہ مولانا صاحب کی پارٹی بھی سپورٹ کرے گی حکومت کو؟ یہ تو مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب اس کی مخالفت نہیں کریں گے اور مولانا صاحب سپورٹ کریں گے اس کی، کہ بیکاز انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نئے ان کے رجحانات سامنے آئے ہیں اس سے تو صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اس کی حمایت کریں گے.